الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي نفقة أفضل على الأولاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الأولاد على الوالدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اولاد کی ماں باپ سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، اس موضوع پر 2 ہفتے سے بات ہو رہی تھی۔ دل یہ چاہا کہ اس ہفتے پر اس بات کو مکمل کر لیا جائے تاکہ آنے والے ہفتوں میں اور دیگر موضوعات پر بات ہو جائے۔ موضوع تو بہت لمبا ہے، بہت بڑا ہے، ایک ایک باتوں پر قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، تاریخ اور سیرت کی روشنی میں بہت لمبا ہے، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے چند آخری ذمہ داریاں اولاد کی ماں باپ سے متعلق کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ گزشتہ بتایا گیا، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ماں باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی شرک کا حکم کرے، اولاد کو شرک کرنے کی دعوت دے، تو ماں باپ کی بات شرک کے اندر مانی نہیں جائے گی۔ شرک میں اطاعت اللہ کی ہوگی، ماں باپ کی نہیں۔ اللہ کی بات مان کر توحید پر چلنا ہوگا، شرک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اور دیگر احکامات اور ذمہ داریاں، وہ ہے اطاعات کے اندر، اعتقادات میں تو شرک کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا، شرک کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب آگے باری آتی ہے عقیدے کے بعد عبادت کی، کہ عبادت کے معاملے میں اولاد اپنے ماں باپ کی بات اور ان کی اطاعت و فرما برداری کہاں تک کر سکتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال کہ اگر باپ بیٹے کو نماز پڑھنے سے منع کر دے، روزہ رکھنے سے منع کر دے، زکوٰۃ دینے سے منع کر دے، تو کیا باپ کی بات مان کر بیٹا نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ تو جواب یہ ہے کہ باپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اور بیٹے کو اس میں بات نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ، دوسرا پہلو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر بیٹا نماز کی حالت میں موجود ہو، ماں یا باپ اس کو نماز کی حالت میں پکارے، تو کیا اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں کی بات مان کر، باپ کی بات سن کر، پکار پر نماز کو توڑ کر جا کر جواب دے؟ اس سلسلے میں موٹی اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر فرض نماز ہے،
بیٹا فرض نماز پڑھ رہا ہے، باپ نے یا ماں نے فرض نماز پڑھتے وقت باپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹا فرض نماز پڑھ رہا ہے، باپ نے پکار دیا تو فرض نماز کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور نفل نماز پڑھنے کا علم باپ کو یا ماں کو نہیں ہے اور ماں باپ نے اسے نماز کے پڑھتے دوران اس کو پکار دیا تو نفل نماز کو توڑنے کی اور جا کر جواب دینے کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال اس میں نکتے کی اور اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ کا اتنا مرتبہ اللہ پاک نے اسلام کے اندر اور اولاد کے حق میں یہ ذمہ داریوں کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا اور اس پر مسائل بیان کر دیے کہ کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں، کہاں کہاں پر نہیں جا سکتے۔ اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ اولاد کے لیے ماں باپ بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک واقعہ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان ماں باپ کی بات نہ ماننے پر کیا کچھ ہوا، ایک واقعہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا ہی عابد تھا، عبادت گزار تھا، جریج کے نام سے، صاحب جریج، عابد شخص تھا، عبادت کرنے والا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی۔ تو ایک مرتبہ اس کی ماں آئی اور آ کر اپنے بیٹے کو پکارا، اے جریج کہاں ہو تم؟ تو ماں نے جب جریج کو پکارا، بیٹا ماں کا بھی فرما بردار تھا اور اللہ کی عبادت کا بھی جذبہ تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جواب دوں، ماں کا جواب دوں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میں کیسے جواب دے سکتا ہوں جب کہ میں نماز کی حالت میں موجود ہوں۔ جواب نہیں دیا۔ تو ایک دن یہ واقعہ ہو گیا، گزر گیا، ایک دن گزر گیا۔ دوسرے دن ماں پھر تشریف لائی اور آ کر عبادت خانے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو پکارا۔ تو ماں پکار رہی تھی ایک طرف اور جریج نامی یہ آدمی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر نماز کی حالت میں پکاروں تو کیسے ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ماں کا جواب دوں، لیکن میں نماز کی حالت میں کیسے جواب دے سکتا۔ دوسرے دن بھی بیٹے نے ماں کا جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن ماں آئی اور ماں آ کر پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پکارا تو بیٹے نے تیسری مرتبہ بھی جواب ماں کا نہیں دیا۔ تو ماں نے بددعا میں کہا، میں بددعا دیتی ہوں کہ تو اپنی نماز پوری کرنے کے بعد کسی بدکار عورت کے چہرے کو دیکھ لے۔ عابد آدمی تھا، اللہ والا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کے، نیک لوگوں کے حق میں بددعا یہی ہے کہ وہ کچھ غلط کام کر بیٹھے۔ غلط کام اور برے کام کرنے والے لوگوں کے لیے برائی کی بددعا وہ تو ان کے لیے اچھا ہی ہے۔ نیک لوگوں کے حق میں بددعا یہ ہے کہ ان کے لیے برائی کی بددعا کرے کہ تم برا کام کرو۔ جب دیکھو تم نیک کام کرتے ہو اور میری بات نہیں سنتے ہو، میری بات اور میری پکار پر جواب نہیں دیتے ہو، تو 3 مرتبہ صاحب جریج کی ماں نے ان کو پکارا لیکن بیٹے نے جواب نہ دیا۔ بڑا ہی نیک آدمی تھا، تو ماں نے بددعا دی اور کہا کہ بیٹے تم اپنی نماز کے بعد کسی بدکار عورت کا چہرہ دیکھ لو۔ نیک آدمی تھا، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہتا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ بیٹے نے نماز پوری کر لی
نماز پوری کرنے کے بعد اچانک ایک بدکار عورت، ویسا ہی ہوا، اچانک ایک بدکار عورت جریج کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم اپنی خواہش مجھ سے پوری کر لو، میرے سے تم لطف اٹھا لو اور اپنی خواہش پوری کر لو، میری خواہش بھی پوری کر دو۔ جریج نیک آدمی تھا، منع کر دیا کہ نہیں، غلط کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوں، لہذا میں اپنی خواہش پوری کروں گا نہ تیری خواہش پوری کروں گا۔ منع کر دیا جریج نے۔ تو وہ عورت گئی، جا کر ایک جنگل کے اندر ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا موجود تھا، اس کے پاس جا کر اپنی خواہش کو ظاہر کی اور ایک بکریوں کے چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ خواہش پوری ہو گئی، ہونے کے بعد کیا ہوا؟ حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا، ولادت بھی ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کے باپ کا کیا نام ہے؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس لڑکی سے، اس عورت سے پوچھا گیا اس بچے کے باپ کا کیا نام ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اسم ابیہ جریج، اس کے باپ کا نام، اس بچے کے باپ کا نام جریج ہے، یعنی یہ اللہ والے کا نام۔ اب لوگوں کو غصہ آ گیا، ظاہر سی بات ہے پبلک اور سوسائٹی، لوگ بہت جلد ریاکشن ہوتا ہے، لوگوں کو غصہ آ گیا۔ جریج آدمی تو اللہ والا سمجھتے تھے، عابد سمجھتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے، ہم نے تو سمجھا کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، لیکن اپنی ولایت اور اپنے تقوی کے پیچھے یہ سارے غلط کام کر رہا ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا اور آ کر جریج کو بھی مارا، اور جس گھر کے اندر، جس معبد عبادت خانے کے اندر وہ عبادت کرتا تھا، پورے کے پورے عبادت خانے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ لیکن جریج نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، امت میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، آپ کوئی راستہ نکال دیجئے تاکہ لوگوں کے درمیان صداقت اور سچائی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بطور الہام کے یہ کہا کہ تم اس بچے کو بلواؤ، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس لڑکی، اس عورت کے یہاں، اس بچے کو بلاؤ اور اس بچے سے ہی پوچھو، تمہارا جواب وہ بچہ ہی دے دے گا۔ تو جریج نے اس بچے کو اور اس عورت کو بلوایا، لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس بچے کو جھنجھوڑ کر کے اس سے پوچھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ پاک نے اس وقت تک کے لیے اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں جنگل میں بکریاں چرانے والے چرواہے میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ تب جا کر پھر لوگوں کو ہوشیاری آ گئی، عقل آ گئی۔ یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، معلومات کا جذبہ نہیں رہتا، حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، معلومات کا جذبہ لوگوں میں نہیں رہتا، جو بولتے وہ کرتے ہیں۔ غصہ آیا تو توڑ دیا، جب حقیقت سامنے نظر آ جاتی ہے تو مان لیا۔ یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ بچہ، ایک معمولی سا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ اس بچے کا باپ بکریوں کا چرانے والا چرواہا راعی ہے، جریج نہیں ہے، راعی ہے، چرواہا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں پھر دوبارہ جریج کی محبت پیدا ہو گئی اور کہنے لگے خدمت میں، جریج کی خدمت میں، حضور بتائیے
ہم نے تم پر غصے کے ذریعے تمہیں سخت زد و کوب کیا، بہت مارا اور تمہارے عبادت خانے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، لیکن حقیقت ہمارے سامنے کھل گئی۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے عبادت خانے کو سونے اور چاندی کا بنا دیں گے؟ تو جریج اللہ والے آدمی نے کہا نہیں، سونے اور چاندی کی عبادت خانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مٹی کا ہی بنا کر دیتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا، عبادت گزار آدمی کا۔ تو اس واقعے کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ ماں کی بات مانے، اگر چاہے نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، پکار کا جواب دے۔ اگر وہ ماں کی اس پکار کا جواب نہ دیا اور ماں نے بددعا دی، یہی سارا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک عورت کا آنا، خواہش کا مطالبہ کرنا، نیک آدمی ہے، منع کر دیا، یہ عورت گئی کسی اور سے خواہش پوری کر لی اور گناہ کا الزام اس عابد پر ڈال دی اور کہہ دیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے۔ تو یہ جتنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ ماں کی بات اور پکار کا جواب نہ دینے کی وجہ سے۔ تو ایک واقعہ ہے اور دیگر بہت سارے واقعات ہیں۔ تو علماء کرام تمام قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی زندگی، اللہ کے نبی کے احادیث کی روشنی میں یہ جواب دیا ہے کہ فرض نمازوں میں اطاعت اور ماں باپ کی پکار کا جواب نہیں دیا جا سکتا الا کہ کوئی خطرہ ہو، کوئی خطرہ ہو۔ ماں باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی ایک باپ یا ماں پکار کر نماز کی حالت میں پکار رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی خطرے میں ہوں، ماں باپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، جان جانے کا اندیشہ ہو۔ ان کو معلوم ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کی حالت میں پکارنا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی ماں پکار رہی ہے یا باپ پکار رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی خطرہ ہو۔ خطرے کے موقع پر ماں باپ کا جواب دینے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالتوں میں فرض نمازوں میں ماں باپ کا جواب نہیں دیا جائے گا، نفل نمازوں میں گنجائش۔ تو اطاعت اور عبادات کے اندر ماں باپ کی بات جہاں تک مانی جا سکتی ہے، ان کے پکار کا جواب دیا جا سکتا ہے، جواب دیا جانا چاہیے، اور جہاں پر اجازت نہیں ہے وہاں جواب نہ دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں، عبادات میں، اعتقادات میں تو ماں باپ کی بات جہاں تک ماننی ہے وہاں تک مانیں۔ ازدواجی زندگی میں ماں کی بات، باپ کی بات کہاں تک مانیں؟ باپ کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دے، ماں باپ کہتے ہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو کیا ایسے حالات میں بھی ازدواجی زندگی کے مسائل میں بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنے بیوی کو طلاق دے، یا نہیں تو اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے؟ مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان نہیں ہے، بیوی اطاعت و فرما برداری اور شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے، بیوی کی طرف سے کوئی نشوز اور نافرمانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بیوی ہے، لیکن ماں باپ کو غصہ ہے، ماں باپ کے دلوں میں نفرت ہے، خواہ بیوی کو، اس عورت کو اپنے بیٹے سے جدا کر کے اس عورت پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے مواقع پر ماں باپ کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیوی نافرمان ہے، شوہر کی مطیع و فرما بردار نہیں ہے، اور اتنا اچھا برتاؤ نہیں ہے اس کا، اس کے اخلاق، اس کے عادات و اطوار بہتر نہیں ہے، تو پھر ایسے مواقع پر اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے تو اپنے بیوی کو طلاق دے دے، تو ایسے مواقع پر ماں باپ کی بات مانی جا سکتی ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیوی کا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی
حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی بنجر زمین پہ لا کے چھوڑ دیا جہاں پر نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتا، نہ کوئی جھاڑ، کوئی نہیں، بالکل بے آب و گیا، سادہ بہت ہی چٹیل میدان کے اندر وہاں پہ چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر۔ تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر زندگی گزارنے لگے۔ زندگی وہاں پر ان کی گزر رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان بھی ہو گئے، اور وہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ وہاں پر جب زندگی بسر کرنے لگے، اللہ پاک نے وہاں پر ایک قبیلے کو اللہ نے وہاں پر آباد کر دیا، وہاں پر لوگ جینے لگ گئے، زمزم کا پانی شروع ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قربانیوں کی بدولت اللہ نے زمزم کے کنویں اور زمزم کے پانی کو اللہ نے وہاں پر شروع کر دیا، اور قبیلے آباد ہونے لگے، انسان وہاں پر جینے لگے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، شادی کی عمر آئی، تو جو قبیلہ وہاں پر آباد ہوا تھا، قبیلہ بنی جرہم کے نام سے جو قبیلہ وہاں پر آباد ہوا، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اس قبیلے کے اندر ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، بہتر اور مناسب لگ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے، لڑکی سے شادی کر دوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلہ بنی جرہم کی ایک عورت سے کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر اپنے بیٹے سے اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام روزانہ کام کے لیے جاتے تھے، بہت سادی سیدھی زمین تھی، بہت بڑی مشکل کے ساتھ جینا ہوتا تھا، وہاں پر بمشکل زندگی گزر پاتی تھی، کھانے پینے اور رہائش کے اعتبار سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام تو محنت اور مزدوری کچھ کام کے لیے چلے گئے تھے، اور گھر پر بیوی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر دیکھا بیوی موجود ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ بیٹی بتا، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا، نافرمانی کے الفاظ، ناشکری کے الفاظ، بہت خراب چل رہا ہے ہمارا جینا، بہت برا چل رہا ہے ہمارا جینا، اور فلاں 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 کہہ کر ناشکری اور نافرمانی کے ہی الفاظ نکلنے لگے، شکر اور صبر کے الفاظ نہیں نکلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیوی کے اندر تو ناشکری کا جذبہ ہے، شکر اور صبر کا جذبہ نہیں ہے، اور فلاں فلاں ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس بیوی سے، اس لڑکی سے کہتے ہوئے کہا کہ بیٹی، جب میرا بیٹا واپس آ جائے تو اس سے کہو کہ وہ گھر کے دروازے کو بدل لے، گھر کے دروازے کو بدل لے۔ اب بیٹی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، گھر کا دروازہ بدلنا ہے، کیا بدلنا؟ بیٹا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اور آنے کے بعد پورا واقعہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد آئے تھے حضرت ابراہیم، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کوٹھڑی اور اپنے دروازے کو بدل لینے کا حکم دیا، تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی باپ کی بات مان کر اس بیوی کو، اس لڑکی کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری لڑکی سے شادی ہوئی، دوسری عورت سے شادی ہوئی۔ پھر چند زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ملاقات ہوئی، بیوی سے ملاقات ہوئی، اور بیوی سے وہی حالات دریافت کیے، کیسی زندگی گزر رہی، کیا حال چال، جینا کیسا چل رہا۔ تو وہ بیوی بہت ہی صبر والی، شکر والی، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والی، وہ کہنے لگی بہت اچھی زندگی گزر رہی۔
کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، بہت آرام کی زندگی الحمدللہ، اور میرے شوہر بہت اچھے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اور جاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی جب میرا بیٹا واپس آئے تو بیٹے سے کہنا، اسماعیل سے کہنا کہ وہ اپنے اس دروازے کو اور اس کوٹھری کی حفاظت کر لیں، مضبوط کر لیں۔ تو میرے عزیز و بھائیو بزرگوں، اس واقعے کی روشنی میں علماء اکرام اور ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ اگر بیوی مطیع و فرما بردار ہے، شوہر کی بات مان کر چلتی ہے، خدمت کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، اور بیوی کی طرف سے کوئی نشوز اور نافرمانی نہیں ہوتی ہے، الا اکا دکا ہوتا ہے عام عورتوں سے، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عورت کی ذات اور فطرت میں اطاعت کا جذبہ ہے، نافرمانی کا جذبہ نہیں۔ تو ایسے موقع پر عورت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو چھوڑ کر ماں باپ کی بات مان کر عورت پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کی بات ماننا واجب ہے، لیکن ماں باپ کی بات مان کر دوسری عورت پر بھی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر عورت نافرمان، ناشکری اور بہت زیادہ بری عادتوں کا، بہت برے صفات اس کے اندر موجود، اور اس کے ساتھ زندگی اپنی نہیں گزاری جا سکتی، بہت سارے مسائل ہیں، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیرے سے نہیں ہو پائے گا، اور وہ تو بہت خراب نکل آئی، لہذا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس موقع پر اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس ازدواجی زندگی میں اگر ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹے اپنے بیوی کو طلاق دے دے، تو اس پر مختصر تفصیل یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہے اور اس سے زندگی نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے مواقع پر گنجائش ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اپنے باپ کی بات مان کر پہلی بیوی کو طلاق دے دیا، اور اگر نافرمان نہیں ہے تو پھر عورت پر ظلم کر کے ماں باپ کی بات ماننا، یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں ہوئی، عبادات و اطاعت میں ماں باپ کی بات اور ان کی پکار کا جواب۔ ازدواجی زندگی میں جو میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں اس کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ماں باپ کی بات جہاں تک مانی جا سکتی ہے بیوی کے حق میں وہاں تک مانے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات مان کر عورت پر ظلم کرے۔ آخری بات وہ ہے ماں باپ پر اولاد کا خرچہ۔ ماں باپ کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی جہاں تک ہو سکے راحت و سکون کا انتظام کرے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا خرچہ دنیا کے اندر مسلمان کے لیے بہتر سے بہتر فضیلت اور ثواب کا کون سا خرچہ ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیٹا اپنے ماں باپ پر جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین خرچہ ہے، بہترین ثواب اللہ پاک اس پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اے نبی جی بتائیے ہم کہاں خرچ کریں اپنے مالوں کو، اپنے مال کو ہم کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی سے کہلوایا، اے نبی جی کہیے ان لوگوں سے، ما انفقتم من خیر فللوالدین، ہمارے مالوں کا مصرف، ہمارے مالوں کے خرچ کرنے کی جگہ رشتہ داروں سے پہلے، یتیموں سے پہلے، غریبوں سے پہلے، بیواؤں سے پہلے اور دیگر رفاہی کاموں سے پہلے خرچ کرنے کی جگہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ بہترین مصرف، مال کا بہترین مصرف، بلکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دوسری حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ تم اپنا مال جہاد پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اس پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و بھائیوں، ماں باپ پر اپنے مال کو خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ بیٹا کما رہا ہے، اچھی اس کی زندگی گزر رہی ہے اور باپ کمزور ہو چکا، ماں باپ کمزور ہو چکے، بوڑھے ہو چکے،
وہ اب نہیں کما سکتے ہیں، وہ اپنی دکان نہیں چلا سکتے، دکان ہو کر بھی ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد کما نہیں سکتے ہیں، دکان نہیں چلا سکتے ہیں، اور بیٹا ماں باپ پر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہی نہیں، ان کو کھلانے اور پلانے کا اہتمام نہیں، جیب خرچ کے نام پر، پاکٹ منی کے نام پر کچھ پیسہ ماں باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایسے ماں باپ ہمارے سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی ہی میں سب کچھ کر دیا اور اپنے جائیداد پراپرٹیز ہم نے اپنے بچوں کے نام پر تقسیم کر دیے، لیکن آج میری یہ نوبت آ چکی ہے کہ میں کچھ خرچ کرنا چاہوں، کچھ غریبوں پر صدقہ کرنا چاہوں، اور میں کچھ اچھے سے کھا سکوں اور اپنی زندگی گزار سکوں، تو میں اپنے بیٹے سے پیسہ مانگتا ہوں تو بیٹا پیسے نہیں دیتا۔ یہ نافرمانی ہے اولاد کی۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ پر اپنے مال کو خرچ کرے۔ روایتوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ پوری زندگی ماں باپ نے اولاد کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ بلڈنگیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اولاد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ دکان اور بزنس کو کیوں ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ تاکہ میری آنے والی نسل، میرے آنے والے بچے، میرے آنے والے پوتے اور پوتیاں، نواسے اور میرا جو خاندان ہے یہ آرام کی زندگی گزار سکے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کی راحت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور بیٹا ماں باپ کے لیے ایک پاکٹ منی نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو، فکر کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو ماں باپ کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال کو خرچ کرنے کی جگہ وہ والدین ہیں۔ دکانیں بنا کے دے رہا، غریبوں کی مدد کر رہا، اور فلاں نیک کام کر رہا ہے، گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں یا ایسا باپ ہے جو کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن اب وہ عمر بڑھ چکی، وہ چاہتا کہ میں کمانا نہیں چاہتا، میں آرام کی زندگی گزار لوں چند دن۔ بیٹا کہتا میں نہیں دوں گا تم کو پیسہ، جاؤ تم اپنی کمائی کماؤ۔ نہیں میرے عزیزو بھائی، اگر باپ کمانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، عمر بڑھ چکی، زیادہ عمر نہیں بڑھی ہے، تھوڑی عمر ہے، تھوڑی عمر بڑھی ہے، زیادہ عمر نہیں بڑھی، اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا کہ بستر کے حوالے ہو گیا، طاقت رکھتا ہے لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا جو پہلے جوانی کی تھی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کمانا نہیں چاہتا، جتنا کما دیا ہوں وہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اب میں آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے مواقع پر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے ان کے کھانے پینے اور ان کے پیسوں کا، ان کے مال کا انتظام کر دے۔ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو راحت پہنچانا یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے ایسیاں بند کر دیں۔ ماں باپ کے لیے، باپ کے لیے راحت اور آرام یہ بھی ہے کہ باپ یہ چاہتا اپنی زندگی کے 20 سال بغیر کمائی کے کچھ کام کرنا ہے، کچھ محنت کرنے ہیں، یا کوئی دین کے کام کرنے ہیں، یا اور دیگر ایشوز ہیں، دوسرے مسائل ہیں۔ اب کمائی میں لگوں گا تو وہ کام میں کیسے کروں گا؟ عمر بڑھ چکی ہے، تو باپ یہ چاہتا کہ میں دھندا وغیرہ، تجارت، بزنس، دکان سب کچھ آپ کے حوالے، آپ کر لو، ذمہ داری سنبھال لو، اب میں آرام کے ساتھ دوسرے کام کر لوں گا۔ تو ایسے مواقع پر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ انتظام کرے، ان کی ذمہ داریاں، ان کی دوائی کا، ان کے رہنے سہنے کا، اور ان کے لیے ضروریات پر خرچ کے لیے کچھ پیسہ دینے کا، یہ ساری کی ذمہ داری اولاد پر ہے، اور بہترین مصرف ہے، بہترین ثواب اللہ پاک اس پر اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر اللہ نے غریبوں سے پہلے، رشتہ داروں سے پہلے، مسکینوں سے پہلے، مسافروں سے پہلے اور پڑوسیوں سے پہلے، اللہ نے سب سے پہلے نمبر پر مال کے خرچ کرنے کے لیے والدین، ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ بنے، ذریعہ سمجھے، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو یہ یقین دلانا ہے، ماں باپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ اماں جان، ابا جان، آپ سے ہماری یہ درخواست ہے
کہ آپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، آپ زیادہ فکر نہ کریں، جو کچھ پیسہ اللہ تعالیٰ آگے دیں گے ہم آپ پر خرچ کرتے رہیں گے، اس کے بعد دوسرے آپ کو جو پیسہ چاہیے پوچھیے، آپ لے لیجئے، آپ کا پیسہ ہے، یہ گھر آپ کا ہے، یہ جائیداد آپ کے ہیں، یہ سب کچھ دکان اور مکان آپ کا ہے، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ لیکن آج مزاج ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اور ماں باپ کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسا ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بالکل نافرمانی ہے اولاد کی کہ وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا مالی اور جانی تعاون میں اپنے آپ کو پیچھے کر دے۔ تو اس لیے میرے عزیزو بھائیو، ماں باپ اولاد کو چاہیے فکر کرے، نوجوان نسل اپنے دنیا کے خواہشات میں پڑھ کر ماں باپ کو نہ بھولے۔ ماں باپ کی فکر، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، بہت واقعات ہیں، وقت بتانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے ارادے کرے، عزم کرے، اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے موافق چلاتے ہوئے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے چلیں، اور جتنے مسائل عبادات کے اندر، ازدواجی زندگی کے مسائل، اعتقادات کے اندر کہاں پر ماں باپ کی بات مانی جا سکتی ہے وہاں پر ماں باپ کی بات ضرور مانیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔